لیکن میری ریاست کے کرتا دھرتا اتنے نااہل ثابت ہوئے کہ وہ کیے کرائے کام I take strong exception to his words. کیا کریں؟ ہر بات کے لیے سڑکوں پہ آئیں، ہر بات کے لیے گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کریں، ہر بات کے لیے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں، اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں۔ اسی لیے آپ نے قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔ ذاتیات کی بات ہوگی تو بات بہت دور چلی جائے گی۔ یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کی، کس نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا؟ میں تو اکیلا آدمی تھا۔ دفاعی معاملات پہ جائیں، حضرت ایٹم بم میرا ہے، میزائل میرا ہے، کہ ایٹم بم میرا ہوگا، میزائل میرا ہوگا، طیارہ میرا ہوگا، لڑاکا سامان میرا ہوگا، لیکن اس کو استعمال کرنے کا اختیار بین الاقوامی معاہدات کے تحت ان اداروں کو ہوگا۔ میرے ملک کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ تو اداروں نے معاملات کو آگے چلانا تھا، یہ اہلیت ہے ہماری۔ آپ اس کو ایکسپینڈ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل اسمبلی فلور پہ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کی اینٹ سے اینٹ بچا کر رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک پر آپ لوگوں کا ظلم و بربریت نہیں چلے گی، اور پاک بھارت میں ہونے والی کشیدگی کو لے کر بھی مولانا فضل الرحمان نے نہ تو اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑا، نہ ہی موجودہ حکومت کو چھوڑا۔ یہ ناظرین ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ماضی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہماری معیشت بین الاقوامی اداروں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آج ہماری معیشت کو IMF کنٹرول کرتا ہے، FATF کنٹرول کرتا ہے، دوسرے قرضے دینے والے ادارے کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمیں ایک طرف قرضوں میں جکڑا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہم پر پریشر ڈالے جا رہے ہیں۔ آئے روز IMF کا وفد آ رہا ہے اور پھر ہمیں بلا رہا ہے، اور اب تو IMF اس حد تک آگے چلا گیا کہ وہ حکومت سے بات کرنے کی بجائے وہ عدلیہ سے مل رہا ہے اور عدلیہ سے بات کر رہا ہے۔ IMF کا ہمارے ملک کے عدلیہ سے کیا سروکار ہے؟ ہمارے ملک میں آج IMF آ رہا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی قیادت کے ساتھ مل رہا ہے۔ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ IMF کا اور FATF کا کیا تعلق ہے؟ کیا تحفظات ہیں اس کے؟ اور پھر اس کی پاداش میں ہم ادارے بناتے ہیں، احتساب کے ادارے بناتے ہیں، نیب کے ادارے بناتے ہیں، FIA کو متحرک کرتے ہیں، اور سارا بوجھ ان کا دو طبقوں کے اوپر آتا ہے۔ ایک کاروباری طبقہ جو ملک میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کے فائدے بنائی جاتی ہیں، ان کی پیشیاں ہوتی ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور دوسرا سیاستدانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک سیاستدان اور ایک حکومتی پارٹی کو بدنام کیا جائے، دوسرے کو اس کی جگہ دی جائے۔ اس مقصد کے لیے بین الاقوامی ادارے میرے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میرا پاکستانی سرمایہ کار اپنا سرمایہ لے کر مغرب میں چلا جاتا ہے، پیسہ میرے نظام سے تنگ آ کر وہ اپنا پیسہ منتقل کرتا ہے یورپ کی طرف، اور میرے پیسے پر یورپ کاروبار اور تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہی بات ہوئی کہ انڈیا کا پیسہ انگریز لے گیا، اس نے اپنے انگلستان کو آباد کیا اور ہمیں بھکارا چھوڑ دیا۔ اس نے اداروں نے معاملات کو آگے چلانا تھا، یہ اہلیت ہے ہماری کہ آپ کا ایک شہری اپنے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے، اپنے وطن عزیز کی خدمت کے لیے، ملک کو ایک بڑے شورش سے بچانے کے لیے 75 سال ہم نے کشمیر کے محاذ پر انڈیا کے ساتھ آزمائشوں میں گزاری۔ اب ایک نئی آزمائش کے لیے ایک نئی سرحد ہم کھول رہے ہیں۔ ہم نے اس تصور میں وطن عزیز کی مٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اس کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن میری ریاست کے کرتا دھرتا اتنے نااہل ثابت ہوئے کہ وہ کیے کرائے کام کہ قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ متصل اضلاع میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تو شاید وہ یہی کہتے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر میرا حکمران جس حیثیت میں بھی ہے ملکی معاملات کے بارے میں اتنا بے خبر ہے، اور مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہم نے مل کر کام کیا ہے، افغانستان ہمارے جرگے جاتے تھے، اور میں نے جب ان سے پوچھا تو ان کو کوئی علم نہیں تھا۔ کون فیصلے کرتا ہے؟ کہاں فیصلے کیے جاتے ہیں؟ ذمہ دار تو کل پاکستان ہوگا، ذمہ دار تو حکومت بھی ہوگی اور اپوزیشن بھی ہوگی، ذمہ دار تو پارلیمان ہوگا، عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے۔
मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में खास एस्टेब्लिशमेंट वो बंद कमरों में और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। हमें कुछ यहां से निकलना होगा या नहीं निकलना होगा? इन्हीं दबीज पर्दों के पीछे हमने सियासत करनी होगी, हमने मुल्क को चलाना होगा। जनाब स्पीकर, मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है, पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा? और दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहां खड़े हैं हम लोग? मेरी गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू न समझा जाए, मैं जज्बाती बातें नहीं किया करता, लेकिन हकायक तक पहुंचने के लिए पार्लियामेंट को भी पहुंचना होगा और हुकूमत को भी पहुंचना होगा। इस वक्त जब हमारा ऐवान यहां बैठा है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, इस वक्त वहां कोई हुकूमत नहीं है, वहां कोई पुलिस नहीं है। पुलिस चौकियां अंदर से कुंडे लगाकर बंद कर दी गई हैं और पुलिस अमला उसमें महसूर है, और सड़कें और इलाके और गलियां ये मुसल्लह कुव्वतों के हाथ में है। कब सोचेंगे हम मुल्क के लिए? कब सोचेंगे हम इस बात के लिए कि इस मुल्क की बका का भी कोई सवाल है? आज अगर कोई बका का सवाल पैदा करता है, इस पर चीखो पुकार करता है, बुरा मनाया जाता है। कहां फैसले किए जाते हैं? जिम्मेदार तो कल पाकिस्तान होगा, जिम्मेदार तो हुकूमत भी होगी और अपोजिशन भी होगी, जिम्मेदार तो पार्लियामान होगा। अवाम की नजर में तो हम जिम्मेदार हैं, और हकीकत यह है कि इस मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में खास एस्टेब्लिशमेंट वो बंद कमरों में और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।